السلام علیکم ویورز، آج کا ولاگ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ تہلکہ خیز خبریں لے کر آیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو گیا ہے جو ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا، اس ولاگ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری حکومت، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے جو اس وقت ہماری شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ جانے والی ہے، جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ ان کی جگہ کون آئے گا۔ دوسری جو بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے کافی سارے فیصلوں کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ ان کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو رائے ہے اس میں متفق نہیں ہے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اب جب کہ شہباز گورنمنٹ جانے لگی ہے تو ان کی جگہ کون آئے گا۔ تیسری بڑی چیز جو ہم نے اس ولاگ میں آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مستقبل کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے بارے میں حکومت جو چاہ رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے وہ کیوں چاہ رہی ہے۔ فیصل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب، بہت بڑی چیز ہو گئی ہے کہ شہباز گورنمنٹ جانے والی ہے، اب اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، پاکستان کو کون دیکھے گا؟ پاکستان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، 25 کروڑ عوام ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان شہباز حکومت جو ہے وہ اس وقت شدید کرائسس میں ہے، اور کرائسس کا لیول یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شہباز شریف 4-5 دفعہ ملے ہیں میاں نواز شریف کو، وہ ان کو یہ منانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کسی طرح پی ٹی آئی کے پابندی کے حق میں آ جائیں۔ نواز شریف پی ٹی آئی پہ پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پابندی لگے گی تو کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے ماتھے پہ کیوں یہ کالک ملنی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے اس فیصلے، یہ شہباز شریف صاحب کو کیونکہ انڈوز کیا گیا کہیں سے، تو شہباز شریف صاحب انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کوشش کی اپنے والد کو منانے کی مری میں، وہ نہیں مانے۔ اب شہباز شریف کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں، اور یا وہ کیا نام ہے اس کا استعفیٰ دے دیں۔ استعفیٰ نہیں وہ دیں گے، اسمبلیاں توڑیں گے۔ اسمبلیاں توڑیں گے تو دو باتیں زیر غور ہیں۔ دو باتیں یہ ہیں، ایک تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا قیام ہو جائے اور وہ لمبی چلائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مستقبل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن پلان بھی ہے، چیف الیکشن کمیشن کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمیشن کوئی نہیں ہوگا جب پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا، چیف الیکشن کمیشن تعینات نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نہیں ہو، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 2-3-4 سال 5 سال جب تک ہم نے چلانی ہے وہ چلتی رہے گی۔ اچھا، تیسری بات آپ نے کون سی پوچھی تھی؟ کہ اب جو اس کی جگہ جو آپس میں اختلاف ہیں وہ بھی ہو گیا، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کیا ایکسٹینشن دے کے کرنا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کا پرابلم یہ ہے کہ منسٹر ڈیفینس کا آپ نے بیان سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں قاضی فائز عیسیٰ نے جانا ہے، اور ایک ریٹ ہوگی سپریم کورٹ میں 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور ہم سب گھر چلے جائیں گے، اور ہم مزاحمت کریں گے، ہم نپٹ لیں گے۔ یہ ہلچل مچی ہوئی ہے ایکچولی حکومت کے ایوانوں میں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت میعاد کسی طریقے سے ایکسٹینڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ ریٹ الیکشن والی نہ ہو، ریٹ ہو پر اس کے حق اس کو زیر التباہ ڈال دیا جائے۔ تو ایک بڑا بھولا سا بیان بھی تو سامنے آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ تو چاہتے ہی نہیں ایکسٹینشن، وہ تو اکتوبر میں گھر جانے لگے ہیں۔ وہ تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں انگور ابھی کھٹے والا بیان ہے نا، کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن دیں، نہ کہہ رہے ہیں نہ دیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو قاضی فائز عیسیٰ جب ان کا ٹینیور لمبا ہوگا تو جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے جو ان 8 ججوں کو ہیڈ کر رہے تھے جنہوں نے اسپیشل سیٹس والا فیصلہ دیا، جو کمنگ قاضی صاحب کے بعد چیف جسٹس ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس رہنے والے ہیں، تو ان کو بطور چیف جسٹس عہدے پہ نہ آنے دیا جائے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو جائے چیف جسٹس کا، کیونکہ پھر جب قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے تو جسٹس منصور علی شاہ بھی ریٹائر ہوں گے، تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ابھی حکومت کو جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر قاضی صاحب ابھی اکتوبر نومبر میں چل جاتے ہیں، منصور علی شاہ حلف اٹھا لیتے ہیں چیف جسٹس کا، تو ان میں ایک ریٹ ہوگی، ایک کیس سنا جائے گا 8 فروری کے حوالے سے، اس کو اگر کالعدم کر دیا تو پوری حکومت لپیٹی جائے گی۔ تو یہ
اس لیے بہت شدید بحران یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ تو آ گیا مخالف پارٹی کے حق میں، پھر بھی ہمیں قاضی صاحب چاہیے. نہیں، قاضی صاحب اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے نا. قاضی صاحب نے بیچاروں نے 4 ججوں کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ تو لچ تلا ہے نا. تو ایڈ ججز بھی ہمیں اس طرح تو ایڈ ججز کی اضافہ بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ 8 ایک کا گروپ 1 ہے اور یہ 9 ہو جائیں، یعنی کہ قاضی صاحب 5 اور 4 وہ 9 ہو جائیں، اور 9 میں ان کی برتری ہو جائے. اگر کوئی بھی بینچ بنے، کوئی بھی کیس سنا جائے تو اس پہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے حکومتی مرضی سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں نیلم کیا نام ہے ان کا، جو چیف جسٹس بنی ہے خاتون، نیلم نام ہے ان کا بہرحال، تو ان کے پاس بھی ایک کیس زیر سماعت ہے. اچھا، وہ ہے کہ الیکشن کے ٹربیونل کے لیے، الیکشنز کے حوالے سے ٹربیونلز بنانے کے حوالے سے حکومت چاہتی ہے اس پہ ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں ان کا ٹربیونل بنے. اگر وہ ایسا نہیں کرتی، وہ میڈم ایسا نہیں کرتی چیف جسٹس، تو بھی حکومت کے لیے بڑی سبکی ہے اور بڑا نقصان ہے، اور وہ تمام سیٹیں جو متنازع ہیں وہ ساری واپس ہو جائیں گی. اچھا، وہ مخصوص نشستیں اگر مل جاتی ہیں ٹھیک ہے، اور ابھی نون کی جو حکومت ہے وہ بھی خطرے میں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، ایسی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی کی اہمیت بڑی زیادہ ہو گئی ہے؟ اگر وہ اپنا وزن ڈال دیتے ہیں پی ٹی آئی کے پلڑے میں، تو کیا واقعی پھر حکومت کو اللہ حافظ ہو جائے گا؟ نہیں، پی پی تو اس وقت بلیک میل کر رہی ہے ہاں جی حکومت کو، ہاں جی، اور حکومت کے آرگنائزرز کو. اچھا، اور وہ یہ کہہ رہے کیونکہ انہوں نے جتنا کچھ لیا ہے وہ بلیک میل کر کے لیا ہے. انہوں نے چیئرمین سینٹ شپ بلیک میل کر کے لی، آرگنائزر انوار اللہ کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنوانا چاہتے تھے، گورنرشپس لیں، پریزیڈنسی لی، اور اصل تو گارڈ ان کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے نا. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سٹیج پہ بھی حکومت کو، بجٹ سے پہلے بھی انہوں نے ایک کیا تھا کچھ ایسا کام، ناراضگی کی ہم تھی. ناراض ہیں ان کی تو کارکردگی سے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ جو ہے ان سے کچھ اور لیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں اور پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرا لیں ان حلقوں میں جن میں پی ٹی آئی کو مانا نہیں جاتا، اور بلاول پرائم منسٹر بن جائیں اور جو ہے پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ذرا آزاد ہو جائیں. بس یہی ہے، بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں، بلاول جو ہیں وہ آ کے پرائم منسٹر بن جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے. ناظرین، یہ تھی جی اس ولاگ کے اندر آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہم نے خبریں دے دی ہیں، اس کو آپ بریکنگ سمجھ لیں، اور اسی طرح سے ہمارے ولاگز دیکھتے رہیں. آپ فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ان سائڈ سٹوریز اور بریکنگ سٹوریز آپ تک ایسے ہی پہنچتی رہیں.